مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کوئی فیملی تھی جو کافی عرصے سے اس انتظار میں تھی کہ ان کے ہاں بھی اللہ کی رحمت یعنی کہ کوئی مہمان آئے۔ ایک دن ان کے دروازے پر 3 لوگ آئے جو کہ بھوکے تھے، ضرورت مند تھے، انہیں کھانا کھانا تھا۔ یہ فیملی بڑی خوش ہوئی اور ان کی خواہش پوری ہو گئی کہ ان کے گھر اللہ کی رحمت یعنی مہمان آئے ہیں، اور انہوں نے سوچا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اب ہمارے گھر 3 مہمان آئے ہیں، اللہ کی رحمت آئی ہے، ہم ان کی اچھے سے خاطر تواضع کریں گے اور ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ انہوں نے جب مہمانوں سے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، اندر آئیں، تشریف لائیں، ہمارے مہمان خانے میں بیٹھیں اور کھانا تناول فرمائیں، تو مہمان جو کہ 3 تھے ایک دوسرے کا نام لے کر مخاطب ہوئے کہ بھئی ہم تینوں میں سے کوئی ایک ہی آپ کے ساتھ جائے گا، لیکن اس کا انتخاب آپ خود کریں گے۔ ان مہمانوں میں سے ایک کا نام تھا محنت، ایک کا نام تھا دولت اور ایک کا نام تھا عقل۔ خیر میزبان گھر کے اندر چلے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس طریقے سے یہ تینوں گھر میں آ جائیں، اور کافی دیر سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عقل کو بلا لیتے ہیں، عقل کے آ جانے سے محنت بھی آئے گی اور دولت بھی آ ہی جائے گی۔ اسی طرح ہوا، انہوں نے عقل کو بلایا اور عقل کے پیچھے پیچھے پھر محنت اور دولت بھی اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور واقعی اگر وہ پہلے محنت کو بلا لیتے یا دولت کو بلا لیتے، عقل کو نہیں بلاتے، تب بھی ان کا نقصان ہو جانا تھا۔ یہ ایک ایگزامپل تھی، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر عقل آ ہی جائے تو آپ دولت تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور شہرت تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ایک جو ہے وہ ہیٹر تھا، ستارہ یاسین کا ہیٹر تھا، ابیوز کرتا تھا اپنے چینل کو، غلط چیزوں کے لیے یوز کر رہا تھا، وہ FIA کی ٹیم نے پکڑا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں میں بتا دوں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ FIA کی ٹیم کو بہت محنت کرنی پڑی، بڑی مشکل سے پکڑا گیا، بڑی مشکل سے اس تک پہنچا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو سائبر کرائم کی برانچ ہوتی ہیں، یہ جو سائبر ایشوز ہوتے ہیں، ان کو سالو کرنے کے ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں اور کسی کو بھی جو ہے وہ سرچ کرنے میں یا کسی تک پہنچنے میں انہیں کسی دقت کا سامنا ہو۔ ایک لنک ہوتا ہے آپ کے چینل کا، URL لنک ہوتا ہے، جس کو وہ جو ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس سے اس بندے کی ID، فون نمبر اور گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، جی بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے لنگوٹے کس لیں، اپنے اپنے جو ہے وہ لنگوٹے سنبھال لیں، کیونکہ بھاگتے چور کا لنگوٹا بھی کام آ جاتا ہے۔ جی دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم چینل کو ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن جب کسی کے اوپر کیس کیا جاتا ہے، کیس کرنے سے پہلے کسی کو بتایا نہیں جاتا اور URL جو ہے وہ کاپی ہو جاتے ہیں۔ جب URL کاپی ہو جاتے ہیں دوستو، تو IP ایڈریس نکالنا مشکل نہیں ہوتا، اور IP ایڈریس سے آپ کا پورے کے پورے خاندان کا کتا چٹھا جو ہے وہ سب کا سب آرام سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو خیر منائیں وہ لوگ بھی جو ستارہ کی فیملی سے ہو کر بھی آ کر یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا ہوا، ستارہ کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے انہیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور بہت زیادہ اب لمٹ میں رہنا چاہیے اور اپنی حد میں رہ کر ستارہ کو پریشان کرنا چاہیے۔ میں کس کے لیے بات کر رہی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کرے کہ وہ شخص بھی سمجھ جائے اس سے پہلے کہ اس کی بھی کوئی صحیح والی درگت بنے۔ خیر دوستو، ستارہ کے لیے اب مشکل نہیں ہے، اگر اس کے کوئی ریلیٹیوز بھی اس کو پریشان کر رہے ہوں گے تو وہ ان کی بھی آرام سے درگت بنوا سکتے ہیں، اور میرے خیال سے ستارہ کو اب بلیک میل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات کروں گی نینو کے آج صبح کے ولاگ سے ریلیٹڈ۔ نینو نے اپنے ولاگ کے اندر ایک اچھے کاز کے لیے آواز اٹھائی۔ نینو کا کہنا یہ تھا کہ اس کی بلڈنگ میں کوئی شخص تھا جو خواتین کو ہیراس کرتا تھا سٹیئرز کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے، فلیٹ نما ان کے جو ہے وہ گھر ہیں، اس میں کئی مالے کے اوپر گھر ہیں، 8 10 منزل کے اوپر، تو پھر جو سٹیئرز ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، تمام فلور والے انہیں سٹیئرز کو شیئر کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کا کوئی پڑوسی اس بلڈنگ میں رہائشی کوئی ایسا شخص ہے جو عورتوں کو ان سٹیئرز کے اوپر پریشان کرتا ہے۔ تو خیر اس کے لیے نینو نے آواز اٹھائی، اچھی کاز کے لیے آواز اٹھائی، اچھی بات ہے۔ عورتوں کو مضبوط ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے اور اپنی آواز کو طاقت دینی چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم لوگ اسی طرح خاموش رہیں گے تو یہ جو ہے اس قسم کے لوگ یہ اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں، اور جرائم بڑھتے بڑھتے پھر معصوم بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں تک جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ اور ملک یہ بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، نشاندہی کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو یا قانون کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے یہ لوگ جو ہے واردات کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی بات یہاں میں ڈی بھیا کی کروں گی۔ ڈی بھیا نے اپنے
ने ही मिट्ठू की पूंछ निकाल दी। जी बिल्कुल अजीब जाहिल किस्म के इंसान है, जी बिल्कुल जाहिल मैं कहूँगी, एक बेज़बान के साथ इतना जुल्म करके और 2 मिनट के अंदर बात रफ़ा दफ़ा कर दी। ये बैठे हुए थे और मिट्ठू इनके पैरों में कहीं बेचारा बैठा हुआ था। कहते हैं हमारे घर की बेल बजी है और मैं बड़ी तेज़ी से उठाऊँ। क्यों जी? आपको डर था कि कहीं जो है वो पुलिस आपके दरवाजे पर आ गई है। ऐसा क्यों आपने किया है? जब आपके बालिश भर के घर हैं तो आप पेट्स को रखते क्यों हैं? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। आप लोगों की जहालत के ऊपर भी तुफ है कि इतनी अवाम आप लोगों को कमेंट्स करती है कि इतने छोटे छोटे आपके घर हैं, उसमें भी आपने चूज़े, बिल्लियाँ, तोते, पता नहीं क्या क्या, मुर्गियाँ, हर चीज़ ला कर रखी हुई। तो जहालत नहीं है कि आपके एक बालिश के घर में जब आपका तोता घूम रहा होता है और आप अचानक से उठते हैं, वो आपके पैर के नीचे आता है और उसकी अच्छी खासी बड़ी पूँछ जो है 6-8 फीट की पूँछ आपके पैरों के नीचे आके पूरी की पूरी निकल जाती है। दोस्तों वो पूँछ निकली और वो मिट्ठू जो है इस कदर तकलीफ़ में था, इस कदर बेचैन था कि जिसको देखकर मेरी पूरी फैमिली खफा हो रही थी कि ये अजीब जाहिल लोग हैं, तुम्हारे अपने उठने बैठने की जगह ही मुश्किल से बनी है, उसमें तुम लोग जानवरों को लाकर उनका जीना हराम करते हो। दोस्तों मिट्ठू बार बार अपनी पूँछ वाली जगह को देख रहा था और बिफर रहा था और इधर से उधर जा रहा था और गुस्से में था। उसने 1-2 बार इस पर जो है वो गुस्से से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत, मैं कहती हूँ इससे बहुत मुहज़्ज़ब था कि जब इसने इसको थोड़ा सा सॉरी करके उसके सर पे हाथ फेरा, वो बेचारा थोड़ा सा दलासे में आ गया। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत मतलबी लोग हैं, इनके साथ सितारा ने जितना भी किया ये आज तक दलासे में नहीं आए हैं, अंदर खाने ये उसके दुश्मन ही हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बात करूँगी सोनियो शहज़ादियों वाली बहन के लिए कि सोनियो शहज़ादी वाली बहन जो है वो कल बता रही थी कि उनका उम्रा कैसे हुआ है। वो कहती हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स में पूछा गया आप अपने उम्रे को आकर यहाँ क्लियर करें, तो वो कहती हैं कि मेरी माँ ने, मेरी अम्मा ने, मेरी मम्मा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे बाप की बीवी ने मेरा उम्रा करवाया है। जी आपने ऐसे नहीं बताया ना, ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं करवाया कि बाप की बीवी ने। जी बिल्कुल इनका उम्रा इनकी माँ ने करवाया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जब ये कहा गया कि इनका उम्रा चैरिटी से हुआ है तो आकर इन्होंने डिनाई नहीं किया। इन्होंने क्यों आकर वहाँ मद्दे मुकाबल बैठकर ये बात नहीं की, इन्होंने चैलेंज नहीं किया कि आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा उम्रा चैरिटी से हुआ है, अब आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। जी हर एक के आगे उछलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं और नौटंकी लगाकर जो है ये लोगों को अपनी बातों में फंसाती हैं, उलझाती हैं और ये कहती हैं कि मैं बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट हूँ और दूध का दूध पानी का पानी कर देती हूँ। तो अपने मामले में इतनी शांति क्यों जनाब? होंठों को क्यों सी लिया मोहतरमा? यहाँ आप क्यों नहीं उछली कूदी पटरी नाची, लटकी क्यों नहीं? आपने लटके झटके दिखाए और सच सामने नहीं लेकर आई? आपने दूबदू बैठकर टू द पॉइंट बात क्यों नहीं की? आपने सबूत क्यों नहीं मांगे? आपकी सिट्टी गुम क्यों हो गई? ये बात मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि आपके उम्र को चैरिटी के साथ जोड़ दिया गया और आपने जो आकर अगली से सवाल जवाब नहीं किए और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि दूध को दही लगाकर जमने छोड़ दिया। खैर दोस्तों अब थोड़ी सी बात हम करेंगे जनाब साजिद भाई। जी साजिद भाई के लिए बहुत हमदर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हैं। लोगों को अब पता है कि साजिद भाई जो है वो थोड़े जो है वो सितारा के साथ लगकर अमीर हो गए हैं, घर के हालात बेहतर हो गए हैं। तो इन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसरार है, मेरा ख़्याल है अपने घर की कोई औरत होगी वेली जो है वो पता नहीं कितनी साला मोहब्बत को सीने से लगाकर बैठी हुई, इनको लगता है कि साजिद भाई के पास बहुत बड़ा पैमाना है मोहब्बत को नापने का। वो 2 बीवियों को दे चुके हैं, तीसरी रहती है। जी बिल्कुल ये मैं हेटर्स की ही ज़बान पे बात कर रही हूँ, जैसा कि वो सुनना चाहती हैं। औरतों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि साजिद को सितारा जो है वो लिफ्ट नहीं करा रही, अपनी कबर्ड में उसके कपड़े नहीं रखे और रूम में भी नहीं सुलाया। जी दोस्तों ख़वातीन की सारी हमदर्दियाँ साजिद भाई के साथ हो गई हैं। अगर यही साजिद कंगला होता तो इसके साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं थी। उस दिन मैं सुन रही थी एक टिकटॉक पर कोई सऊदीया में कोई शख्स था और उसको कोई इंटरव्यू कर रहा था और उस शख्स ने बताया कि भाई मैं बाई चांस इस जगह पर आ गया और ये बंदा जो है घास के जो है वो क्या बनाते हैं बड़े बड़े से ना बंडल से बना रहा था घास के। तो वो जो शख्स बाई चांस वहाँ गया था उसने उससे पूछा भाई यहाँ कब से हो और कितने अरसे से काम कर रहे हो? उसने पता नहीं कितने साल बताया, मैं इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और सारी मजदूरियाँ और सब कुछ गिना और फिर बताया कि भाई शादी, बोला नहीं शादी मेरी नहीं हुई है, मेरे बाप ने, मैं यहाँ कमाता रहा, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और वो अलग हो गया। मेरा बड़ा भाई जो है उसको मैंने सेट किया, उसको घर बना कर दिया, वो भी अपने बीवी बच्चों को लेकर पाकिस्तान में अलग हो गया और पीछे जो है मेरे दादा दादी
دادی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور باقی چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، پھوپھیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ میں اٹھاتا ہوں۔ اور اس شخص نے، سوال کرنے والے نے جب کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ میں شادی کیسے کر سکتا ہوں، میرے سر پہ تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس نے جب کہا کہ تم واپس کب جاؤ گے، تو اس نے کہا میں کس کے لیے واپس جاؤں گا، میری تو کوئی فیملی نہیں ہے، میں تو بس درود شریف پڑھتا ہوں رات کو اور سو جاتا ہوں۔ تو وہاں کامنٹ سیکشن میں مطلب نیچے جو ٹک ٹاک تھی یا جو بھی تھا ویب سائٹ، اس کے اوپر جو کامنٹس تھے وہاں کافی ساری عورتوں نے کہا کہ ہم رشتہ کرواتی ہیں، ہم رشتہ کرواتے ہیں، ہم رشتہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہی کامنٹ سیکشن میں کچھ ان کی بجانے والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہی مرد اگر پاکستان میں تمہیں اس حلیے میں دکھتا تو تم میں سے کوئی بھی عورت اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، نہ اس کا رشتہ کروانے کے لیے تیار ہوتی۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ سعودیہ میں ہے، یہ جس کنڈیشن میں بھی ہے، اور تم لوگ اس کا رشتہ کروانے یا اس کو رشتہ دینے پر اس لیے تلی ہوئی ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اچھی جگہ پر مزدوری کر رہا ہے، اس کے ریال جو ہے وہ پاکستان میں ویلیو رکھتے ہیں، اور تم لوگ رشتہ دینے پہ تیار ہو۔ یہی بات ہے، ساجد بھائی اگر کنگلا ہوتا، غریب ہوتا، بھلے سے کوارا ہوتا، کسی نے اس کو اپنی جوتی تک نہیں دینی تھی، اب جب کہ اس کے حالات بہتر ہیں، کوٹھی میں رہ رہا ہے تو لوگوں کو دکھائی دے رہا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہیٹرز بھی ساتھ ہو لی، اور ان کو اسی ساجد سے جس کو یہ پتہ نہیں خارشی اور پتہ نہیں بدبودار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، اب اس پہ ترس آنے لگ گیا، ہمدردیاں ہو گئی ہیں۔ جناب کے اینیورسری کا کیک کبھی نہیں کاٹا، ارے بھائی تم بھجوا دو، تم بھجوا دو ستارہ کے گھر، اسے یاد دلا دو کہ تمہاری بھی ساجد کے ساتھ تمہاری اینیورسری ہوتی ہے، اس کا کیک کٹ کر لو، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ہمیں کیا پتہ ان کی شادی کی برتھ ڈے کون سے مہینے میں آتی ہے، اور اس کو چینل بنائے ہوئے، شادی کی برتھ ڈے کہہ رہی ہوں شادی کی اینیورسری کون سی ڈیٹ کو آتی ہے، اس کو چینل بنائے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، اور کتنی بار اس کی شادی کی اینیورسری گزری ہوگی، اس وقت وہ کس سچویشن میں ہوگی، ہم نہیں جانتے، یہ تو وہ خود آ کر بتا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے فرش کے اوپر سونے پہ آپ لوگوں کو تکلیف ہے، تو یہاں یہ اندھی خواتین کہتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے کمرے میں فرش پر سو رہا ہے، تو آپ کی ناقص جو عقل ہے اس کے لیے میں تھوڑی سی انفو آپ کو دے دوں کہ ستارہ کی ویڈیو سے، اس کے ولاگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے کمرے میں فرش پہ اپنا بستر لگاتے ہیں، اور صرف ساجد نہیں، ستارہ کا بستر بھی وہیں ہوتا ہے، اور آئی تھنک بیٹیوں کا بستر بھی اسی روم میں فرش پر ہوتا ہے، کیونکہ ستارہ کے گھر میں فی الحال اے سی جو ہے وہ صرف مصطفیٰ کے روم میں لگا ہوا ہے، اور میرے خیال اس کی ماں کے روم میں بھی ہے یا نہیں، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن ستارہ کے روم میں یا بیٹیوں کے روم میں اے سی نہیں لگا ہوا، اور گرمی ہے، اور اے سی کی وجہ سے وہ سارے جو ہیں اپنے بیٹے کے روم کو شیئر کر رہے ہیں، سارے مصطفیٰ کے روم میں ہی ہیں، اور یہ بات ستارہ نے کئی بار بتائی ہے۔ لیکن دوستو، اچھا بھلا معلوم ہونے کے بعد بھی انہیں ساجد سے پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ دلچسپی ہے، دل پشوریاں ان کی لگتا ہے سٹارٹ ہو گئی ہیں ساجد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جی ستارہ نے اپنے روم میں ابھی تک بیڈ شیٹ وغیرہ نہیں لگائی، اے سی نہیں لگوایا، لیکن ایک چیز کہوں کہ ستارہ رات کو آپ کا روم اچھا خاصا ٹھنڈا ہوگا، اتنی بڑی کھڑکیاں ہیں، اور جو آپ کے روم میں 2 دروازے ان کو بھی اوپن کر لیں، اور آپ جو ہے کھڑکیاں بھی کھول لیں، جو آپ کا جو ہے وہ بیلکنی کی طرف دروازہ ہے وہ بھی کھول لیں، اور کھڑکیاں بھی کھول لیں، تو بہت اچھی ہوا آئے گی۔ اگر جو ہے وہ پنکھا لگا ہوا ہے روم میں تو پھر بھی رات جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب کافی رات چینج ہو گئی ہے، تھوڑی سی خنکی آ گئی ہے رات میں۔ اور دوسری چیز یہ بھی بتاؤں کہ ستارہ نے اپنے روم میں بہت ہی خوبصورت بیڈ شیٹ لگائی ہے بیڈ کے اوپر۔ ایک چیز میں کہوں گی ستارہ، وہ پلاسٹک کا جو آپ کے میٹرس کے اوپر کور ہے، پلیز وہ آپ اتار دیں۔ آپ کے چھوٹے بچے کوئی بھی ایسے نہیں ہیں جو بیڈ کے اوپر جو ہے وہ سمجھ جائیں آپ بیڈ ویٹ نہیں کریں گے، اور بیڈ کے جو اپنے کورز آتے ہیں میٹرس کے، وہ کور لگا کر اوپر سے بیڈ شیٹ لگاؤ، کیونکہ یہ پلاسٹک جو ہے یہ بھی گرمی کرے گا، اس لیے بھی شاید آپ کو اس روم میں ابھی گرمی ہی فیل ہو رہی ہے۔ اور ان تمام خواتین کو ساجد کے ساتھ ایک بار اس روم کو شیئر کر کے دکھا دو، کیونکہ ساجد کے لیے یہ عورتیں باہیں اور پلکیں بچھائیں جو ہیں وہ منتظر کھڑی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ساجد کے پاس جو ہے وہ تیسری سیٹ بھی اویلیبل ہے، اس پہ چڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار ہے بیٹھی ہوئی۔ ویسے ایک بات بتا دوں، عورت کے لیے جو دکھ اور مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے وہ دوسری شادی ہوتی ہے، تیسری شادی نہیں ہوتی، کیونکہ تیسری شادی کا دکھ پھر دوسری دلہن کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوثر کا صبر کا پیمانہ چیک کرنا پڑے گا، سونی شہزادیوں۔ اور رہی بات کبڈ کی، ساجد کو گھر کے اندر ہی کبڈز میں جگہ ملی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا سامان کسی تھیلے میں ڈال کے گھر کے باہر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ستارہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس گھر میں بہت چھوٹی الماریاں ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ اسپیس نہیں ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ستارہ جو ہے اس کا سامان کافی زیادہ ہے، اس کو ماشاءاللہ گفٹس بھی اتنے سارے ملتے ہیں، پی آرز بھی کافی ساری آتی ہیں، تو اس کی الماری اس کے لیے شاید مشکل سے ہی کافی ہو۔ اور مصطفیٰ کے روم میں جو ساجد بھائی اپنی الماری رکھے ہوئے ہیں، اپنا سامان جو ہے مصطفیٰ کی کبڈ میں ایک پورشن لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ یوز بھی فی الحال مصطفیٰ کا روم ہی کرتے ہیں سارے یوز، ٹھیک ہے۔ ستارہ کو اپنی چیزیں اٹھانے کے لیے اپنے روم میں جانا پڑتا ہے، جبکہ ساجد بھائی جو ہیں وہ مصطفیٰ کا روم شیئر کر رہے ہیں، تو اسی کی کبڈ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اس طرح تو زیادہ آسانی ہے۔ اب ستارہ کے کمرے میں اگر الماری کی جگہ نہیں ہے تو کیا کریں؟
दरवाजे के अलमारी के बाहर कपड़े टांगना शुरू कर दें। छोटे छोटे तो रूम हैं इस घर में। पहले वाले घर में सितारा का जो कराची वाला घर था उसमें रूम बहुत बड़े बड़े थे और उसके अंदर जो है वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि उस घर का जो एरिया था वो ज़्यादा था, ठीक है। इस घर का एरिया इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, डिज़ाइन है, स्टाइल है, आधा घर ऊपर है आधा नीचे है, इसी से अंदाज़ा लगा लो कि घर बहुत ह्यूज रकबे के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये कहना कि भाई शौहर के कपड़े यहाँ हैं और वहाँ हैं, तो ये सारी बकवासियात आप अपने तक रखें, एक घर के अंदर ही हैं। शैतानों वाला काम ना करें, दो मियाँ बीवी के अंदर फितना पैदा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को मियाँ बीवी के बीच में फितना डालने वाले, फितना फैलाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही बात है ना कि जोड़ के रखिए सबको और अपनी नेगेटिविटी अपने घरों तक रखिए, ठीक है। आप जितनी अच्छी होती, इतनी सुघड़ होती, तो आप लोगों की ऐसी ज़बानें नहीं होती। अगर आप अपने शोहरों के हक़ में अच्छी होती तो आप यहाँ पब्लिक में आकर हेट स्पीच नहीं करती। आपका नाम इसीलिए हेटर पड़ा है क्योंकि आप हेट स्पीच करती हैं। तो सोचो आपका घर कैसा होगा, आपका हस्बैंड कैसा होगा, आपकी ज़बान कैसी होगी। अलमारियाँ जो है ना, अलमारियाँ, कमरे, ये नहीं देखे जाते, किरदार देखा जाता है, ज़बान देखी जाती है। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। जिसने लाइक नहीं किया उसकी और मेरी कुट्टी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।